السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسباب ضعف الایمان، ایمان کمزور کیوں ہو جاتا ہے، کیوں ہم معاصی میں مبتلا ہوتے ہیں، کب ہم عبادت سے غفلت برتتے ہیں، اور کب ہم اس سے پہلے بیان کی گئی تمام کے تمام امور کے اندر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہمارا ایمان ضعیف ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایمانی ماحول سے اور اچھے ماحول سے دور ہونا یہ انسان کے ضعف ایمانی میں مبتلا ہونے کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے۔ الانسان ابن البیئہ، اگر انسان کا جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے تو انسان کے لیے اپنے ایمان کا بچانا بڑا دشوار اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں حکم دیا گیا کہ اگر آپ کہیں ایسی جگہ پر رہتے ہیں، کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر مسجد نہیں، ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا نہیں، تو اس علاقے کو چھوڑ کر اس سے ہجرت کر کر آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پر آپ کو ایمانی فضا ملے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مسلمان ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر مسجدیں نہیں، ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر ان کو دین کی فضائیں اور دین کے بارے میں کوئی بتانے والا نہیں، تو وہ ان جگہوں کو چھوڑ کر ایسی جگہوں پر منتقل ہو جائے جہاں پر مسجد قریب ہو اور اس مسجد میں جا کر اپنے اور اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج کر دین سکھا سکے۔ تو سب سے اہم ترین چیز ہمیں اپنے باپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو ایمانی ماحول فراہم کرنا، یہ سب سے اہم ترین ضرورت ہے۔ ایسی اسکولوں میں بچوں کو ڈالا جائے جہاں پر کم از کم اس طرح کا ماحول نہ ہو کہ جس سے متاثر ہو کر ہماری نسل ایمان سے محروم ہو جائے، جیسا کہ بہت سارے واقعات سے پتہ چلتا ہے۔ تو ماحول یہ انسان کی صلاح اور انسان کے فساد میں سب سے اہم ترین رول ادا کرتا ہے۔ اس لیے ایمانی اور مسلمانوں کے اپنے اچھے ماحول میں آ کر رہنا یہ ہمارے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے۔ دوسری چیز، صحبت صالحہ سے دور رہنا، غلط لوگوں کی صحبت کا اختیار کرنا۔ ہم اگر خود اپنے ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو شراب کے عادی ہے، جو جوا کے عادی ہے، جو ایسی واہیات چیزوں کے عادی ہے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آہستہ آہستہ ہم بھی اس میں مبتلا ہوں گے۔ ہمارے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے بچوں کے ساتھ اور ایسے لوگوں کی صحبت میں رہ رہے ہیں، ہمارے نوجوان جن کی زندگی میں نماز نہیں، جن کی زندگی میں برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، صحبت بہت اہم ترین چیز ہے۔ اسی لیے صحابہ کو صحابہ کہا گیا۔ حضرات صحابہ کے ایمان میں مضبوطی کی سب سے بڑی وجہ ان کو رفاقت رسول حاصل تھی، رسول اللہ کی صحبت حاصل تھی۔ اسی صحبت نے انہیں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین مؤمنین میں شامل کیا۔ اس لیے اچھی صحبت کا حاصل کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ ہم سب کے لیے فتنوں کے اس دور میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے علم شرعی کو حاصل نہ کرنا، علم شرعی حاصل نہیں کرنا، اپنے بچوں کے لیے اس کی فکر نہ کرنا، اس کی وجہ سے بھی انسان یہ ایمان کی کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور فتنوں کے اس دور میں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف پڑھے لکھے لوگ اسلام کو پڑھنے کے بعد اور اس کی بہترین تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جن کو اللہ نے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اچھی صحبت نہ ملنے، علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے وہ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کے اسلام کو چھوڑنے سے ان کا اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے، وہ اپنا خود ہی نقصان کر رہے ہیں اور اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ مسلمان کا دنیاوی امور میں ضرورت سے زیادہ مشغول ہو جانا یہ بھی ایمان کی کمزوری کی علامت، ایمان کی کمزوری کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے یہ دنیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس قدر دنیا سے لگاؤ رکھنا چاہیے جتنا یہاں پر رہنا ہے، اور آخرت کے سلسلے میں اتنی فکر کرنی چاہیے جتنا وہاں پر رہنا ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے تو اس کے لیے فکر کرنا۔ لہذا ہم
ٹھیک ہے تجارت کرے، مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ صحابہ نے بھی تجارت کی، تجارت لا تنہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کو تجارت نے اور ان چیزوں نے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کیا۔ اذان ہوئی نہیں کہ فوراً ہم مسجد میں پہنچ جانے چاہیے، نہ کسی بھی عبادت کا وقت ہوا نہیں کہ فوراً ہم اس سے پہلے وہاں پر پہنچ جانے چاہیے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں ضرورت کے بقدر مشغول ہونا اور ضرورت سے زیادہ دنیا کو اپنے دل و دماغ پر سوار نہ کرنا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ہم ضعف ایمانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بڑی بڑی امیدیں رکھنا، تو فرماتے ہیں کہ بڑی بڑی امیدیں کرنا اس سے بھی انسان ضعف ایمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے سونے اور گھومنے پھرنے میں افراط اور تفریط میں مبتلا ہونا، کہ آدمی ہمیشہ کھانے کے بارے میں سوچتا رہے، جیسے کہ آدمی سوچتا ہے فلاں ہوٹل میں جا کر کھا لے گا، فلاں جگہ کھا کر جا گئے۔ آدمی سونے کے بارے میں کہ دن میں 10 گھنٹے 12 گھنٹے اس کو سونا چاہیے۔ ارے بھائی اس دنیا میں سونے اور کھانے کے لیے نہیں آئے ہم۔ آدمی گھومنے کے بارے میں سوچنا نہیں، انسان کو سب سے زیادہ اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد کون سی چیز اسے کام آنے والی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، ان چیزوں سے اگر ہم اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ ضعف ایمانی کی جس مرض میں ہم مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس مرض سے نجات دلائے گا اور ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے گا اور اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہماری آخرت بن جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہر قسم کے اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔